بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے ماہر پیغام رساؤں سے خبر ملی کہ حضور جس قلعے کو آپ فتح کرنے والے ہیں، یعنی کہ آگجے سار قلعہ، جو کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے فتح کرنا بے حد ضروری تھا، کیونکہ وہ قلعہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی فتوحات میں سب سے بڑی رکاوٹ تھی۔ لہٰذا اس قلعے کی حفاظت کے لیے اس قلعے کے حاکم اندرونی کوس نے قلعہ مخیف کے حاکم سے مدد کے لیے درخواست کی ہے، اور قلعہ مخیف کا حاکم اندرونی کوس حاکم کو اپنے قلعے سے بھاری ہتھیار، سونے کے صندوق اور ہزاروں ماہر سپاہی مدد کے لیے بھیج رہا ہے۔ اگر ان کو وقت سے پہلے روکا نہ گیا تو آگجے سار قلعہ کو فتح کرنا ہمارے لیے مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہو جائے گا، اور اس کی مدد ملتے ہی آگجے سار قلعے کا حاکم دوبارہ پلٹ کر بھی ہم پر حملہ کر سکتا ہے۔ جب یہ خبر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سنی تو سلطان صلاح الدین نے علی بن سفیان کو حکم دیا کہ میرے سب سے ماہر سپاہ سالار کو بلاؤ۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے حکم ملتے ہی علی بن سفیان سلطان صلاح الدین ایوبی کے سب سے قابل اور ماہر سپاہ سالار کو لے کر سلطان کے سامنے حاضر ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی، علی بن سفیان اور سپاہ سالار نے کمرے میں بیٹھ کر مشاورت کی، اور مشاورت کرنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے 500 سپاہیوں کا دستہ تیار کرنے کا حکم دیا، اور اس کے بعد یہ حکمت عملی بنائی گئی کہ جیسے ہی مخیف قلعے سے آگجے سار کی مدد کو آنے والا قافلہ جنگی سامان اور سونے کے صندوق لے کر نکلے گا، راستے میں ان کو مختلف مقامات پر گھات لگا کر کمزور کیا جائے گا، اور قلعہ آگجی سار میں پہنچنے سے پہلے ہی ایک زبردست حملہ ان پر کیا جائے گا، اور قلعہ میں پہنچنے سے پہلے ہی تم ان کا سارا سونا، جنگی ہتھیار لوٹ کر ان سارے سپاہیوں کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد باقی بچ جانے والے سپاہیوں کو قیدی بنا کر واپس آ جانا، اور یہ کام بڑے احتیاط سے کرنا ہوگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے ماہر سپاہ سالار نے سلطان کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہوئے 500 ماہر سپاہیوں کے دستے کے ساتھ وہاں پہنچ گیا۔ یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی بھی جانتے تھے کہ کافروں کے ہزاروں کے لشکر کے سامنے یہ سپاہی کم ہیں، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی کو اپنی ماہر سپاہیوں اور اس سپاہ سالار پر بھروسہ تھا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے اس ماہر سپاہ سالار نے سلطان کی امید کے مطابق اس قلعہ کی طرف آنے والے قافلے کو مختلف مقامات پر حملہ کر کے ختم کر دیا، اور ان کا سارا سونا اور جنگی ہتھیار لوٹ کر واپسی کا سفر شروع کر دیا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی طرف ایک جاسوس بھیج دیا گیا جس نے فتح کی خبر جا کر سلطان صلاح الدین ایوبی کو سنائی۔ اب 500 سپاہیوں کے قافلے میں تقریباً 450 سپاہی بچ گئے اور 50 شہید ہو چکے تھے، اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے وہ ماہر سپاہی اپنی واپسی پر سفر کرتے ہوئے جب ایک جنگل سے گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ جگہ پڑاؤ کرنے کے لیے بہت مفید ثابت ہوگی، لہذا سلطان کے اس ماہر سپاہ سالار نے اپنے قافلے کو وہاں پر ایک رات انتظار کرنے کا حکم دیا۔ کل صبح اندھیرا ختم ہوتے ہی قافلے کو رواں دواں رکھنے کا منصوبہ بنایا گیا۔ انہوں نے خیمہ نصب کرنا شروع کر دیے۔ جب سارے خیمے لگ چکے تھے تو اب ضرورت اس بات کی تھی کہ اب رات کا کھانا کہاں سے حاصل کیا جائے۔ ظہر کی نماز کا وقت ہو رہا تھا۔ اس ماہر سپاہ سالار نے چاند سپاہیوں کو ساتھ لیا اور اس جنگل میں شکار کرنے کے لیے نکل پڑے تاکہ رات کے کھانے کا بندوبست کیا جائے، لیکن حیرانی کی بات یہ تھی کہ سارا دن جنگل میں شکار کرنے کے باوجود ان کو کوئی شکار نہ ملا۔ عصر کا وقت ہو رہا تھا۔ سلطان کا سپاہ سالار واپس لوٹا اور آ کر سپاہیوں کو بتایا کہ آج رات شاید ہمیں بھوکا ہی رہنا پڑے گا، کیونکہ ساتھ میں نہ ہی کوئی آبادی ہے اور نہ ہی کوئی بازار ہے جہاں سے رات کے کھانے کے لیے بندوبست کیا جائے۔
سلطان صلاح الدین ایوبی کے بہادر سپاہیوں نے ہمت نہیں ہاری، اور ان سپاہیوں میں ایک ایسا سپاہی تھا جس نے کہا کہ میں ابھی اور اسی وقت سونگ کر بتا سکتا ہوں کہ یہاں سے آبادی کتنی دور ہے یا یہاں سے بازار کتنا دور ہے۔ تھوڑی دیر گزری، اس سپاہی نے بتایا کہ حضور، یہاں سے گھوڑے کے 500 قدم کے فاصلے پر ایک بازار ہے جس کے اندر بہت بڑے بڑے قصاب والے موجود ہیں۔ سپاہ سالار حیران ہوا کہ آخر اس کو کیسے پتہ چل گیا۔ پھر اس کو سپاہیوں نے بتایا کہ حضور، یہ میلوں سے خوشبو سونگ کر بتا سکتا ہے کہ گوشت کہاں موجود ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے اس ماہر جاسوس سپاہی کو اس بازار کی طرف چند سپاہیوں کے ساتھ روانہ کر دیا تاکہ سپاہیوں کے لیے رات کے کھانے کا بندوبست کیا جائے۔ جب سپاہی اسی بازار میں پہنچے اور جیسے ہی وہ گوشت خریدنے کے لیے ایک قصاب والے کے پاس گئے تو ساتھ والے قصاب کی دکان پر ایک تحریر لکھی تھی: 1 کلو گوشت کے بدلے میں 1 کلو گوشت مفت میں دیا جائے گا۔ یہ دیکھ کر سلطان کے سپاہی حیران ہو گئے کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے، اس طرح تو یہ تاجر لٹ جائے گا اور اس کو کاروبار میں خسارہ آ جائے گا۔ لیکن پھر بھی انہیں اس بات پر یقین نہیں آیا۔ وہ اس کے پاس گئے، انہوں نے سپاہیوں کے لیے گوشت خریدا اور اس کے بدلے میں ان کو اتنا ہی گوشت مفت میں مل گیا۔ انہوں نے اس تاجر سے سوال پوچھا لیکن وہ قصاب خاموش ہو گیا۔ سپاہیوں نے گوشت لیا اور جنگل میں واپس آ گئے اور آ کر اپنے اس سپاہ سالار کو بتایا کہ ہمیں اس بازار کے اندر ایک ایسا قصاب ملا ہے جو کہ 1 کلو گوشت کے بدلے میں 1 کلو گوشت مفت میں دے رہا تھا۔ یہ سن کر سپاہ سالار بھی حیران ہو گیا۔ بہرحال انہوں نے کھانا تیار کیا، رات وہاں گزارنے کے بعد اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ ایک رات سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ وہ ماہر سپاہ سالار دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھا رہا تھا۔ اتنے میں اس کو وہی قصاب والا یاد آیا۔ اس سپاہ سالار نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے ذکر کرتے ہوئے کہا: حضور، واپسی پر ہم نے ایک جنگل میں پڑاؤ کیا اور ہمیں کوئی شکار نہیں ملا۔ جنگل کے ساتھ میں آبادی تھی اور آبادی کے قریب ایک بازار تھا اور اس بازار میں ایک قصاب کی دکان تھی، اور اس قصاب والے کے بارے میں حیران کن بات یہ تھی کہ وہ قصاب والا 1 کلو گوشت کے بدلے میں 1 کلو مفت دے رہا تھا، حالانکہ اس سے تو وہ لٹ جائے گا اور اس کو کافی خسارہ ہوگا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی اور دیگر درباری بھی حیران ہو گئے کہ آخر وہ قصاب ایسا کیسے کر سکتا ہے جو آدھی چیز مفت میں دے رہا ہے۔ مزید سلطان صلاح الدین ایوبی کو یہ بھی بتایا گیا کہ اس قصاب کے دام باقی سارے قصابوں کے دام کے بھی برابر تھے۔ بہرحال سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو بھلا دیا۔ وقت گزرتا رہا اور چند سالوں کے بعد اتفاقاً سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا گزر اسی بازار سے ہوا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے دیکھا کہ اس بازار کے اندر آدھے سے زیادہ دکانیں قصاب کی تھیں اور اس بازار کے اندر ہر قسم کا گوشت فروخت ہو رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی حیران ہوئے کہ آخر اس بازار کے اندر اتنے قصاب کہاں سے آ گئے اور اس چھوٹے سے بازار میں اتنا نایاب گوشت دستیاب تھا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب وہ تحریر پڑھی تو سلطان حیران ہو گیا، کیونکہ اس تحریر پر لکھا تھا کہ 1 کلو گوشت کے بدلے میں 1 کلو گوشت مفت میں لے جائیں۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی اس قصاب سے نام پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ حضور، میرا نام مقتر الدین ہے۔ یہ نام سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی حیران ہو گئے، کیونکہ سلطان کے سپاہ سالار نے بھی اسی تاجر کا نام سلطان کو بتایا تھا جس کا ذکر اس نے چند سال پہلے کیا تھا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی حیران ہو گئے، کیونکہ اس بازار میں سلطان کو یہ خبر ملی کہ اس بازار کے اندر آدھے سے زیادہ کاروبار اسی تاجر کا ہے، حتیٰ کہ اس تاجر نے بازار کی آدھی دکانیں خرید لی ہیں اور بازار کے اندر سب سے زیادہ بڑا کاروبار اسی تاجر کا ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی بھی حیران ہو گئے کہ آخر جو تاجر 1 کلو گوشت کے بدلے میں 1 کلو گوشت مفت میں دے رہا تھا، اس تاجر نے تو چند ہی مہینوں میں ختم ہو جانا تھا، اس کا کاروبار تو تباہ ہو جانا تھا، لیکن آخر یہ تاجر اتنا امیر اور دولت مند کیسے ہو گیا؟ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے بازار والوں سے پوچھا، کیا تم نے کبھی دیکھا ہے
کہ یہ تاجر تو 1 کلو گوشت کے بدلے میں 1 مفت دے رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ گوشت حرام چیز کا ہو۔ تو بازار والوں نے کہا، حضور ہماری آنکھوں کے سامنے ہی جانور ذبح ہوتے ہیں اور ہماری آنکھوں کے سامنے ہی گوشت بکتا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو تجسس ہو رہا تھا کہ آخر یہ کیا عجیب و غریب معاملہ ہے، جو تاجر 1 کلو گوشت کے بدلے میں 1 مفت دے رہا ہے تو آخر اس کو منافع کیسے حاصل ہوگا، آخر یہ اتنا دولت مند کیسے ہو گیا۔ حالانکہ اس تاجر کے بارے میں کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ کوئی غلط کام کرتا ہے، سب اس کی ایمانداری کی گواہی دے رہے تھے۔ اب یہ معاملہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی سوچ سے بھی زیادہ گھمبیر ہو رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی سے رہا نہ گیا اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے جا کر اس تاجر سے کہا کہ میں نے 4 سال پہلے تمہارے بارے میں سنا تھا اور آج اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ میں نے تو سوچا تھا کہ تمہارا کاروبار ختم ہو جائے گا، شاید تم کسی دکاندار کے ساتھ ضد میں آ کر یہ کر رہے ہو، لیکن میں غلط تھا اور تیرا کاروبار آج پورے بازار کے اندر پھیل گیا۔ آخر تمہارے کاروبار میں ایسا کیا راز ہے کہ تم نے اتنی کامیابی حاصل کر لی؟ تو اس نے کہا، حضور یہ ایک راز ہے اور یہ راز میں کسی کو نہیں بتا سکتا۔ سلطان معظم اگر آپ چاہیں تو میرا سارا کاروبار مجھ سے لے سکتے ہیں، لیکن اس راز کے بارے میں آپ کو نہیں بتا سکتا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی سمجھ چکے تھے کہ یہ تاجر ضد کا بہت پکا لگ رہا ہے، لہذا کسی اور طریقے سے ہی اس سے یہ راز اگلوایا جائے۔ لہذا سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے، اور جب واپسی پر سلطان صلاح الدین ایوبی اسی بازار سے گزرے تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے ٹھان لیا کہ اب اس راز سے پردہ اٹھا کر رہوں گا۔ بہرحال سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے ماہر جاسوس سپاہیوں کے ذریعے معلوم کروانے کی پوری کوشش کی، لیکن سلطان کو ایسی کوئی بات کا پتہ نہیں چلا جس سے اس تاجر کے بارے میں پتہ چل سکے۔ حالانکہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو سپاہی نے بتایا کہ حضور یہ تاجر جا کر منڈیوں سے جانور خریدتا ہے اور سارے بازار والوں کے سامنے ذبح کرواتا ہے اور سارے لوگوں کے سامنے اس گوشت کو بیچا جاتا ہے، اور اس کے کام میں کوئی 2 نمبری نہیں۔ یہ بات سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی مزید حیران ہو گئے کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ بازار سے لے کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے محل تک کا فاصلہ 2 دن کا تھا، لہذا سلطان نے اپنے سپاہیوں کو محل کی طرف روانہ کر دیا اور خود ایک عام تاجر کا بھیس بدل کر دوبارہ اس بازار کے اندر واپس آ گئے اور ایک تاجر کے ساتھ کام کرنے لگے۔ لہذا وہ تاجر بھی سلطان صلاح الدین ایوبی کے اس منظومے میں شامل تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اب ٹھان لیا تھا کہ میں اس راز سے پردہ اٹھا کر رہوں گا کہ آخر یہ تاجر 1 کلو گوشت کے بدلے میں 1 مفت دے رہا ہے، لیکن غریب ہونے کی بجائے یہ تو دن بدن دولت مند ہو رہا ہے، آخر اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سارا دن بازار کے اندر رہے اور اس تاجر پر نظر رکھے رہے، لیکن کوئی بھی ایسی سلطان کی نظر میں بات نہیں آئی۔ لیکن جب شام کا وقت ہوا، وہ تاجر واپس اپنے گھر جانے لگا تو اس نے ایک بڑی سی بوری گوشت کی بھروائی اور اپنے تانگے پر لادنے کے بعد اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی حیران ہو گئے اور ساتھ والے تاجر سے پوچھا کہ آخر یہ تاجر اتنا زیادہ گوشت لے کر شام کو کہاں جا رہا ہے؟ تو اس تاجر نے کہا، حضور یہ ہر روز لے کر جاتا ہے، اور جب ہم پوچھتے ہیں تو کہتا ہے کہ کسی جگہ دعوت ہے اور دعوت کے لیے انہوں نے ہمیں حکم دیا ہے، لہذا یہ گوشت میں ان کے ہاں لے کر جا رہا ہوں، لیکن آگے لے کر کہاں جاتا ہے ہمیں کچھ معلوم نہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بھی اس تاجر کا پیچھا کرنے لگے۔ اب وہ تاجر آہستہ آہستہ اپنے تانگے پر گوشت کی بوری لادے جا رہا تھا اور سلطان صلاح الدین ایوبی اس کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اتنی ماہرانہ طریقے سے اس کا تعاقب کیا کہ اس کو ذرا بھی شک نہ ہوا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس کا پیچھا کرتے کرتے گئے تو وہ تاجر ایک چھوٹے سے گھر کے اندر داخل ہوا۔ سلطان حیران ہو گیا کہ جو تاجر اتنا امیر اور دولت مند ہے، کیا وہ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتا ہے؟ اور تھوڑی دیر کے بعد یہ بات سلطان کو پتہ لگ گئی کہ وہی اس کا اصلی گھر ہے۔ مزید سلطان صلاح الدین ایوبی کو حیرانی ہو گئی
کہ مصر کا اتنا بڑا تاجر ایک چھوٹے سے گھر میں رہتا ہے۔ بہرحال سلطان صلاح الدین ایوبی ایک ساتھ میں بنی جھونپڑی کے اندر بیٹھ کر اس تاجر کی گھر کی طرف دیکھنے لگے کہ آخر کوئی ایسی خفیہ چیز مل جائے جس سے اس تاجر کے بارے میں راز مل جائے۔ تھوڑی دیر گزری کہ اس تاجر نے دوبارہ تانگا نکالا اور اس تانگے پر وہی بوری والا گوشت تھا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی اس کا پیچھا کر رہے تھے۔ اندھیرا کافی چھایا ہوا تھا۔ سلطان حیران تھے کہ آخر گوشت کو کہاں لے کر جا رہا ہے۔ تھوڑی دیر گزری کہ وہ تاجر اپنے تانگے سے اترا، ایک بوڑھی عورت کی جھونپڑی کے آگے جا کر گوشت کی تھیلی رکھ دی اور اس کے بعد اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر چلا گیا۔ اب تھوڑی دیر آگے گیا تو ایک لوہار کا گھر تھا۔ اس تاجر نے بغیر لوہار کو بتائے اس کے دروازے پر گوشت کی تھیلی رکھی اور پھر آگے کو چل پڑا۔ ایسا کرتے کرتے اس تاجر نے پورے گاؤں کے اندر گوشت کو بانٹ لیا، اور جب گوشت والی بوری ختم ہوئی تو خالی تانگا لے کر اپنے گھر کی طرف آ گیا۔ یہ دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی بڑے حیران ہو گئے کہ آخر یہ تاجر لوگوں کے دروازوں پر مفت میں کیوں گوشت رکھ رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد سلطان کی بات یہ سمجھ میں آ چکی تھی، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی سارا ماجرا اس کے اپنے منہ زبانی سننا چاہتے تھے۔ جب وہ تاجر اپنے دروازے پر لوٹا تو سلطان صلاح الدین ایوبی اس کا مہمان بن کر دروازے پر کھڑے تھے۔ اس نے پوچھا تم کون ہو؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ میں مسافر ہوں اور آج رات مجھے یہاں رہنے کے لیے جگہ دے دو۔ اس تاجر نے جیسے ہی سلطان کے الفاظ سنے اسی وقت اپنے تانگے سے اترا اور سلطان صلاح الدین ایوبی کو مہمان خانے کے اندر لے گیا۔ تھوڑی دیر گزری، سلطان صلاح الدین ایوبی کے لیے بھنا ہوا گوشت اور بکرے کے گوشت کا شوربہ لایا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس تاجر سے کہا کہ کسی کا تعاقب کرنا اچھی بات نہیں، لیکن تم نے مجھے اس بات پر مجبور کر دیا۔ اس تاجر نے کہا حضور آپ کس بارے میں بات کر رہے ہیں؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے سر سے پگڑی اتاری اور نکلی داڑھی اتارتے ہوئے کہا میں کوئی تاجر نہیں بلکہ سلطان صلاح الدین ایوبی ہوں۔ یہ دیکھ کر وہ تاجر سلطان کے قدموں میں گر گیا اور کہا حضور آپ اور یہاں، اور آخر آپ کو اس حلیے میں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ میں نے تم سے جس راز کے بارے میں پوچھا تھا تم نے نہیں بتایا، لہذا میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس نے کہا حضور مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، آپ مجھ سے جو بھی پوچھنا چاہتے ہیں پوچھیں، میں آپ کو بتانے کے لیے تیار ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ یہی ایک سوال ہے جو مجھے بہت پریشان کر رہا ہے۔ تاجر نے کہا حضور کون سا سوال؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ 4 سال پہلے میرے وزیر نے تمہیں 1 کلو گوشت کے بدلے میں 1 کلو گوشت مفت دیتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی بڑا حیران ہوا اور اس بات کا ذکر میرے سامنے کیا، اور 4 سالوں کے بعد جب میں بھی اس بازار سے گزرا تو میں نے سوچا کہ شاید تیرا تو کاروبار ختم ہو گیا ہوگا، لیکن تیرا تو کاروبار پورے بازار کے اندر پھیل چکا ہے، تو اتنا دولت مند کیسے ہو گیا؟ آخر اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ ایک عام آدمی بتا سکتا ہے کہ جس طرح تم کاروبار کرتے ہو اس میں تو خسارہ ہے، لیکن تم اتنے دولت مند کیسے ہو گئے ہو؟ تو اس نے کہا حضور اس کے پیچھے کوئی بڑا راز نہیں، بس ایک چھوٹا سا راز ہے۔ سلطان نے کہا بتاؤ آخر وہ راز کیا ہے؟ قصاب نے کہا سلطان معظم ایک دن میرے پاس ایک بوڑھی بزرگ گوشت لینے کے لیے آیا۔ اس وقت میری نئی نئی دکان تھی۔ اس بوڑھے کو 1 کلو گوشت کی ضرورت تھی، لیکن اس کے پاس صرف آدھا کلو گوشت لینے کی حاجت تھی۔ میں اس کے چہرے سے پہچان گیا تھا کہ اسے زیادہ گوشت کی ضرورت ہے، لیکن اس کے پاس رقم نہیں۔ میں نے سوچا کیوں نہ آدھے گوشت کی قیمت وصول کی جائے اور آدھا گوشت اس کو مفت میں دے دیا جائے۔ سلطان معظم میں نے اس کو گوشت دے دیا اور اس کی دعا ایسی لگی کہ میرے کاروبار میں برکت ہونے لگی۔ میرا کاروبار میں اتنی برکت پڑی کہ اب مجھے لگا کہ اگر میں 1 کلو گوشت کے بدلے میں 1 کی جگہ 2 بھی مفت میں دے دوں تو پھر بھی مجھے خسارہ نہیں آئے گا۔ اور حضور جب سے یہ کام میں نے شروع کیا اس وقت سے لے کر آج تک میرا کاروبار پورے مصر کے اندر پھیل گیا ہے، اور میرے کاروبار میں اتنی برکت ہوئی کہ اب میں ہر رات کو ہر روز 1 بوری گوشت کی لے کر آتا ہوں اور اس گوشت کو ہر غریب کے دروازے پر رکھ کر آتا ہوں۔ میں سوچتا ہوں کہ یہاں بیٹھ کر میں
بھنا ہوا گوشت کھاؤں اور غریب لوگ وہاں سوکھی ہوئی روٹی کھائیں، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ سلطان معظم، جب تک میں وہ گوشت تقسیم نہ کر لوں اس وقت تک میں ایک نوالا بھی نہیں کھاتا۔ سلطان معظم، میری کامیابی کے پیچھے کوئی بڑا راز نہیں، بس یہی راز ہے کہ میرے اندر غریبوں کا دکھ ہے، میرے اندر غریبوں کا درد ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی بڑے حیران ہو گئے اور کہا، جب تک آپ جیسے ایماندار اور نیک دل سخی تاجر موجود ہیں، ہماری سلطنت کو کوئی بھی دشمن نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس تاجر کو مصر کے جتنے بھی بڑے بازار تھے ان سارے تاجروں کا سردار بنا دیا، اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ اور سلطان صلاح الدین ایوبی جب بھی تجارت کی بات کرتے تو اس تاجر یعنی کہ اس قصاب کا ذکر ضرور کرتے۔